علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں منزل مراد پارٹی کے۔ سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ بہت مہربانی جی، شکریہ۔ سر سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ جو ہمارا منزل مراد پارٹی کا جو مختصر تعارف ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ایک بار پھر سے شیئر کریں۔ یہ ندا بہت ضروری ہے۔ ہر دفعہ سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کا انٹرو دینا چاہوں گا تاکہ نئے ویورز کو بھی پتہ لگے کہ کیا موقف رکھتے ہیں ہم بنیادی، اور تو بہت سی چیزیں ہیں ضمنی، لیکن بنیادی کیا رکھتے ہیں، اور جو پہلے سے ویو کر رہے ہیں انہیں بھی ایک چیز بار بار یاد کرائی جائے۔ پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن میرا موقف جو نارمل عام طور پہ پارٹیاں ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کر ہے، گو کہ اب میرے علم میں آتا جا رہا ہے کہ کچھ دیگر پارٹیاں بھی ایسا ہی کم و بیش موقف رکھتی ہیں۔ ہمارا جو سب سے پہلا نعرہ ہے وہ ہے اللہ اکبر، اور ہماری تمام تر کاوشیں ربی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے کوئی بھی ثمرات ہوں وہ بھی رب سے ہی درکار ہیں، بندے سے نہیں درکار، اور نہ ہی کسی بندے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ توقع اس سے ہم نے قائم کر رکھی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میری بالکل واضح رائے ہے، میرے ہر پروگرام میں یہ دیتا ہوں کہ ڈیموکریسی سے بہتر کوئی نظام نہیں، لیکن پاکستان کو امریکی طرز کی پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی درکار ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری پہلی اسلامک اسٹیٹس تھیں وہ اس کے قریب ترین ماڈل ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں 2-3 اصلاحات درکار ہیں، وہ بھی شارٹلی بتا دوں کہ اس کے اندر اگر یہاں پر لائیں گے تو ہمیں اسلام کو سپریم لا ڈکلیئر کرنا ہوگا، ہمیں وہاں کا انڈائریکٹ الیکشن سسٹم کی بجائے ہمیں یہاں ڈائریکٹ الیکشن سسٹم کو لینا ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کرنا ہوگا، اور میٹرک والے کا 1 ووٹ کنسیڈر ہو، ایف اے والے کا 2، بی اے والے کا 3، ایم اے والے کا 4 اور پی ایچ ڈی والے کا 5۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے جو اس کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ کی، تو یہ ملٹی پارٹی سسٹم ہونا چاہیے تاکہ آپشن رہے بہتر سے بہتر شخص کے آنے کی۔ اور ہمیں جو لوگ منتخب ہوں ان کی بھی منیمم تعلیم بیچلر ڈگری رکھنا ہوگی۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیچلر ڈگری منیمم، دیکھیں جی اگر چپڑاسی کی تعلیم لازمی ہے کہ وہ میٹرک ہو، تو جس نے آئین پہ کام کرنا ہے، جس نے ایگزیکٹو کو بھی آبزرو کرنا ہے، جس نے جوڈیشری کے رول کو آبزرو کرنا ہے، وہ ان پڑھ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو ایک PC1 پڑھنا نہیں آتا، اس کو کوئی قانون پڑھنا نہیں آتا انگلش میں، اردو میں، اور پھر اس نے جب ایگزیکٹو کو بھی کمانڈ کرنا ہو تو اس کے نیچے کا جو عملہ ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوں اور اس کی تعلیم بھی پوری نہ ہو، تو وہ پھر وہ ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہے؟ منیمم بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، ہونی تو PhD سے کم نہیں چاہیے، لیکن بیچلر سے نیچے نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی۔ اور پھر میری رائے یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا پبلک سیکٹر جو ہے اس کو رائٹ سائز کرنا ہے، اور اس رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ لگانا ہے۔ پاکستان کے پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹڈ لوگوں کا تمام نظام لاجیکل ریشنل کرنا ہوگا، ان کی مراعات ریشنل کرنی ہوں گی، ان سے متعلقہ تمام قوانین کو دوبارہ دیکھ کر ایسے قوانین مرتب کرنے ہوں گے جس میں ڈگنیفائڈ لوگ آ کر ان اداروں کو لیڈ کریں، نہ کہ یہ پہلے سے ایک غلامی کا نظام چلا آ رہا ہے اور اس میں مزید ایسے قوانین ایڈ ہو رہے ہیں کہ یہ تو بدترین غلامی کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی سب سے گئی گزرا روزگار ہے نا، وہ اس کے پبلک سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہے، سول سرونٹ ہونا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک ایسا ذریعہ روزگار ہے جس میں آپ کا یا یہ جہاں نہیں رہتا یا اگلا جہاں نہیں رہتا۔ اگر آپ آنیسٹ ہیں تو آپ اس جہان میں جینے کے قابل نہیں، اور اگر آپ ڈس آنیسٹ ہیں تو آپ کا اگلا جہان ختم۔ مجھے تو جو سول سرونٹ ملتا ہے خواب کسی بھی گریڈ کا ہو نا، 22 کا بھی ہو، تو پہلے مجھے اپنے پہ بڑا ترس آیا کرتا تھا، تو اب تو میں نے تو جان چھڑا لی ہے، لیکن دوسروں پہ مجھے ترس آتا ہے کہ یا اس کا یہ جہان تباہ ہے یا اگلا جہان تباہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب تک ہم رائٹ پرسن رائٹ جاب آن میرٹ نہیں لگائیں گے، وابستگیوں سے ہٹ کر، فیوریٹزم نیپوٹزم سے نکل کر، تو پبلک سیکٹر اچھا ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اور پبلک سیکٹر جو ہم نے آج تک چلایا ہے پاکستان کے بننے سے اب تک، یہ لاس اورینٹڈ ڈیزائن ہے،
اور اس کو کوئی پرائیویٹ اورینٹڈ کرنا چاہے نا، یہ پورا نظام اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، دشمنی بھی اتر آتا ہے، اور اس کا تو یہ پھلکا اڑا دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا اس کو پرائیویٹ اورینٹڈ بنانے والا۔ لیکن ہمیں اس کو لاس اورینٹڈ کی بجائے پروفٹ اورینٹڈ بنانا ہوگا، اور مراد جملہ ٹھیک کرنی ہوں گی، اور ایسا نظام رکھنا ہوگا کہ حکمران جو ان کا جائز حکم ہے وہ تو پورا کروا سکیں، لیکن جو ان کا ناجائز حکم ہو، وہ اگر کوئی پبلک سرونٹ اس کے آگے سٹینڈ کرتا ہے تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ سٹینڈ بھی کر سکے، اور وہ اس کے بدلے میں وہ اور اس کا خاندان کو سزا نہ بھگتے۔ ٹھیک ہے، غلاموں کے نظام سے نکالنا ہوگا ہمیں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم پبلک سیکٹر ٹھیک کر لیں، اور اس کے ساتھ میں ضروری ہے پبلک سیکٹر تبھی ٹھیک ہو پائے گا جب ہم پاکستان کے آئین سے لے کے اس کے آخری قانون تک کو دوبارہ ریوزٹ کریں، ریویو کریں، کمپیٹنٹ لوگ ریویو کریں، اور بڑی سمجھداری سے، بڑی مطلب قابلیت کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہوئے آئین سے لے کر آخری قانون تک ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ڈیفیکٹیو ہے۔ اور پھر ہمیں تمام انڈکشنز کا پروسیجر دیکھنا ہوگا، حتیٰ کہ جوڈیشری کے انڈکشن کے پروسیجر دیکھنا ہوگا۔ اس کے اوپر بھی کسی وقت تفصیلی بات کریں گے۔ میں چاہوں گی اب ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، جس میں ہمیشہ سے اصلاحات کی ضرورت رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کون سی فوراً ایسی اصلاحات کرنی چاہیے جس میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے جو بہتر ہو سکے؟ نہیں تھا، میں تو سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے لیٹرل انڈکشن کے پروسیجر لے کر آئے ہیں، مختلف اداروں کے سی اوز بھرتی ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی ہیوی تنخواہوں کے اوپر، اور ان سے یہ ادارے کھڑے نہیں ہوتے، یہ ادارے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ لیٹرل انڈکشن کسی بھی آپ کر لیں، آپ بہت اچھے وارئر کو جس نے گوریلا وار لڑی ہو اور بڑا وہ زبردست قسم کا وارئر ہو، آپ اس کو اٹھا کے فوج کا ڈائریکٹ بریگیڈیئر یا کرنل لگا دیں گے تو فوج تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ڈی ایم جی میں کوئی بندہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس کو آپ اٹھا کے سیدھا اس کا کمشنر لگا دیں تو وہ تو ڈی ایم جی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تو یہ سی اوز کا کر رہے ہیں، اس میں بھی بہتر ہے کہ یہ ان اداروں کے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو آگے لیں اور یہ لیٹرل انڈکشن کو ختم کریں۔ لیکن جوڈیشری کی حد تک میری واضح رائے ہے کہ جو آئین میں یہ پروویژن رکھی گئی کہ کوئی بھی لائر 10-15 سال تجربہ کا جو ہے اس کو جج ہائی کورٹ جو ہیں وہ ریکمنڈ کریں گے، اور وہ آگے اس کی توثیق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کریں گے، اور اسی پر پرائم منسٹر آگے بھیج کر پینل اور پریزیڈنٹ اس کا انتخاب کر دیں گے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، اس میں تمام تر لابنگ ہوتی ہے اور یہ منورنگ کے تحت ہوتا ہے سارا، اور کوئی اہلیت کی جانچ پڑتال نہیں ہے، اور یہ پاور گیم چل رہی ہے، اور ایسے جب وہ ججز بنیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر انصاف کا بھی جو حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے لائرز میں سے، لا کے اسٹوڈنٹس میں سے جس نے جوڈیشری میں جانا ہے وہ ابتدا سے جوڈیشری میں انڈکٹ ہو، اور اسی میں سے ایکسل کرتا ہوا، پروموٹ کرتا ہوا ہائیسٹ ترین جوڈیشری کے فورم تک پہنچے، اور ان کی بھی آگے اسکروٹنی صرف اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ کون سینئر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن جن بارس میں وہ ایز اے جج اس بار سے متعلقہ وہ تعینات رہے، اس بار سے بھی ان کے بارے میں سائلنٹ ووٹنگ کروائی جائے، اور اگر کوئی جج منور کرتا ہوا پایا جائے کہ اس کے حق میں اس بار کی رائے آئے تو اس جج کو تو بالکل ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے، جوڈیشری سے ہی نکال دینا چاہیے، کیونکہ بار کو بہت اچھا اور اس متعلقہ ایریا کے لائرز کو بہت اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جج کیسا تھا۔ پھر ان کی ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ان کی ٹریننگ کورسز ہوں، سب کچھ ہوں، اور ان کے کس ٹائپ کے، کس طرح کے ہونے چاہیے؟ کیا چیز؟ ٹریننگ کورسز جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی، جوڈیشری میں بھی ایل ایل ایم ہے، پی ایچ ڈی ہے ڈفرینٹ لاز میں، پھر ان کی بھی جو پروسیجرز نئے سے نئے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ٹریننگز ہونی چاہیے، اور ان کو یہ اس قابل بنایا جائے کہ یہ آبجیکٹیو جسٹس مہیا کریں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ججز کا اور وکلاء کا بہت تعلق ہوتا ہے قانون کے ساتھ قریبی، تو گورنمنٹ کو بائی اینڈ اگین جوڈیشری سے وہ تجاویز طلب کرنی چاہیے کہ قانون میں کیا اصلاحات درکار ہیں،
کیا فلاز ہیں اس حالیہ قانون میں، اور یہ نیچے سے جوڈیشری کی ریکمنڈیشن تھرو پراپر چینل ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے یہ اسمبلی میں پیش ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ یہ ساتھ ساتھ جو اصلاحات درکار ہیں وہ بھی ہوتی رہیں، کیونکہ ان کو ہر روز ایک ایک سیکشن سے پالا پڑتا ہے، وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جملہ بار سے بھی ریگولیشنز بن کے جاتی رہنی چاہیے، اور جملہ بار اپنی تجاویز جو ہیں وہ اپنے علاقے کی عدالتوں کو بھیجیں، وہ عدالتیں دیکھنے کے بعد اپنی ہائر عدالتوں کو بھیجیں، اور اسی طرح تھرو پراپر چینل وہ سپریم کورٹ تک جائیں اور جا کر اسمبلی میں پیش ہوں، تاکہ قانون کا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو۔ ایک تو یہ انپٹ کی سخت ضرورت ہے۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی جج اپوائنٹ ہو اس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو ہمیں کرنا پڑے گا جو یو کے کا پیٹرن ہے انڈکشن کا۔ یو کے میں ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن، جیک بولتے ہیں اس کو، جیک یو کے، آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن یو کے۔ آپ بلیو کریں کہ میں نے ندا ایک دفعہ اس کو کھولا اور میں نے اس کو جب پورا گو تھرو ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ اگر اس طریقے سے کسی کا جج تعیناتی کا انتخاب ہو تو ایک شخص جو جج لگنے کے قابل نہ ہو وہ کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس قدر وہ کوالٹی کا ان کا پروسیجر ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروسیجر کو تو ہمیں اپنے پروفیسر کمیشن میں بھی ہر انتخاب کے پبلک سیکٹر کے ہر انتخاب کے فورم پہ ہمیں اس پروسیجر سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، جیک یو کے جو پروسیجر ہے، جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن یو کے۔ تو ایک تو جو ججز کی تعیناتی ہے اس پروسیس سے ہونی چاہیے، اور ججز کے معاملے میں کوئی اسپیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، معمولی بھی اگر ان کا کوئی فلا سامنے آتا ہے تو وہ معمولی فلا پہ بھی فارغ ہونا چاہیے، کیونکہ جج بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ججز کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سبجیکٹو نیچر کے فیصلے نہ دیں، آبجیکٹو فیصلے دیں۔ دوسرا یہ کہ جب ہم نے یہ کر دیا کہ 10-15 سال ایک شخص وکیل رہے گا اور وہ وہاں سے وہ جج اپوائنٹ ہو جائے گا، اس کی ٹریننگ نہیں ہے ٹو بی اے جج، اور وہ کئی سال اس جج کے اس کورٹ کے جو جج کا ٹیبل ہے اس کے دوسری طرف کھڑا ہونے کا عادی ہے۔ وہ نیچے سفر کرتا رہا ہے، جب وہ فائل جمع کراتا تھا تو اسسٹنٹ رجسٹرار نے اس کو خجل کر دیا، ڈپٹی رجسٹرار نے اس کی بات نہیں سنی، وہ آ کے ان سب سے بدلہ لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جب وہ جج کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انفلوئنشل قسم کا لائر ہوتا ہے، کمپیٹنٹ، جس کا نام چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ کسی کو بھی جج لگ سکتا ہے، تو چھوٹی جوڈیشری اس کے حق میں فیصلے دینے لگ جاتی ہے۔ چھوٹے جج کے پاس جو وہ اپیئر ہوتا ہے تو وہ چھوٹا جج جو ہے نا وہ اس کی فیور لے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کل جج ہائی کورٹ لگ جائے گا، یہ میری ٹرانسفر کرے گا، میں سب کچھ کرے گا، تو وہ فیصلے نیچے سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ پھر میری رائے یہ ہے بالکل واضح طور پر کہ کینیڈا میں یہ ہے کہ جو بھی جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں وہ اس کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا تو یہاں پر بھی ہر عدالتی جو کیس چلے اس کے اوپر ریکارڈنگ ہونی چاہیے، آڈیو ویڈیو، اور جب اپیل فائل کی جائے تو آپ اپلائی کر کے اس کی مناسب چارجز دے کے اس آڈیو اور ویڈیو کی کاپی لے سکیں اور وہ بھی اپیل کا حصہ بن سکے، ٹھیک ہے، تاکہ پلیڈنگ میں کیا لکھا گیا تھا اور پھر اس کے بعد آرگومنٹس میں کیا بات ہوئی، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہو اپیل کے دوران، ٹھیک ہے۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یورپ میں انہوں نے بنایا یہ جوری کا نظام، ٹھیک ہے، یعنی ایک جج کے ساتھ پبلک کے نوٹیبلز بٹھائے جاتے ہیں اور جو بھی مقدمہ چلتا ہے وہ نوٹیبلز بھی اس پورے کو سنتے ہیں، جو روئنی کے لاء سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن وہ نوٹیبل لوگ ہوتے ہیں، کریکٹر فل، وہ اپنی بیٹھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں اس مقدمے کے اوپر، اور وہ اپنی رائے جج کو دیتے ہیں، اور جج پھر اس رائے کے تناظر میں ہی فیصلہ بھی دیتا ہے اور اس قانون کا اطلاق کرتا ہے۔ اس طرح سے جوڈیشری کے اوپر ایک چیک آنا بہت ضروری ہے، اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جب ایک ہی فیکٹس کے اوپر ایک کورٹ نے فیصلہ دیا اور وہ جو فیصلہ دیا وہ ان لافل تھا، آپ اپیل میں گئے، جو فیکٹس اسٹیبلش ہو گئے وہ تو اپیل میں نہیں ٹچ ہوتے، اپیل میں کوسچن آف لاء میں جو ایرر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، تو اس پچھلے جج کو بھی اس کا حصہ بنایا جانا چاہیے، پارٹی بنایا جانا چاہیے، چونکہ یہ پارٹی نہیں بنایا جاتا، جو بھی فیصلے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے جب سپریم کورٹ میں جا کے یا ہائی کورٹ میں جا کے وہ چینج ہو جاتے ہیں اور وہی فیکٹس ہیں، قانون کے غلط اطلاق ہوا ہے،
تو وہ جج بھی جواب دے کہ اس نے وہ کس بنیاد پر دیے تھے، تاکہ یہ فیصلے نیچے سے ہی درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اوپر تک یعنی اوپر کی عدالتوں سے لوڈ کم ہو جائے گا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، تو بریک سے واپس آ کے آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پر واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے۔